اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1982 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 33 سے ہو رہا ہے، 53/33۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درسوں میں سورہ النجم کس طرح سے اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ پہلے وہ بلندیاں سامنے لائیں گئیں کہ جو احسن تقویم انسان کا حصہ ہے، پھر اسی نسبت سے وہ انتہائی پستیاں سامنے لائی گئیں کہ جو اپنے ہاتھوں کا ایک تراشیدہ پتھر کا ٹکڑا اور اسے خدا بنا دیا جاتا ہے محض ایک نام رکھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ صحیح زندگی یہی تمہاری جسمانی زندگی نہیں ہے، تمہاری ذات کا نشو و نما یہ مقصود ہے، اور اصول یہ ہے کہ انسان کے جسم کی پرورش تو ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے، کھاتا ہے، اور اس کی ذات کی پرورش اور نشو و نما اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ دوسروں کی احتیاج کو مکانے کے لیے دے دیتا ہے۔ جسم کی پرورش لینے میں ہوتی ہے، انسانی ذات کی نشو و نما دینے میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس نے کہا کہ اپنے آپ کو یوں ہی نہ سمجھ لیا کرو کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے۔ تزکیت کا معیار یہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال و دولت دے دیتا ہے دوسروں کی احتیاج اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ ایک معیار اور اصول ہے، اور اسی معیار کے اسی بنیادوں کے اوپر قرآن کریم کے معاشی نظام کی ساری عمارت اٹھتی ہے۔ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا نظام یا اسلامی مملکت کے ذمے، تو اس سے وہ فری ہو گیا، آزاد ہو گیا، پریشانیاں اس کی ختم ہو گئی، کوئی کسی قسم کے تفکرات نہ رہے۔ یہ ذمہ داری مملکت یا نظام نے لے لی، اس کے ذمہ یہ ہوا کہ یہ پوری محنت کرے، اور اس محنت کا جو حاصل ہو اسے معاشرے میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت رکی نہ رہے، یہ دیے چلا جائے، اور جہاں تک اس کی ضرورت کا تعلق ہے وہ معاشرہ پورا کرتا چلا جائے۔ تو یہ جو دیے چلا جائے گا یہ ہے جس سے اس کے ذات کی نشو و نما ہوگی، جس نے آگے چلنا ہے۔ یہ اصول بتا دیے قرآن نے۔ یہی تھا نظام جو قرآن یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، اور جسے اسٹیبلش کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد اکثر آپ یہ فقرہ سنتے رہیں گے کہ اس صدر اول کے دور کے بعد پھر ہماری ریل دوسری پٹڑی پر جا پڑی، وہ صدر اول کا دین، وہ نظام جو تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا دور آ گیا۔ اب آپ غور کیجئے قرآن کس انداز میں یہ بات کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ویسے تو سارا قرآن اس کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ ہمالیہ پہاڑ ہے، لیکن یہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ تمام جتنا بھی اس کی تعلیم کا ملخص ہے ارتقاظاً کنسنٹریٹ کر کے ایک جگہ دیا گیا ہے۔ سورہ والنجم کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ اب پہلی آیت یہ تھی
کہ اپنے آپ کو یوں ہی نہ سمجھ لیا کرو کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا. وہ تزکیہ تو اس کا ہوتا ہے کہ جو مال اپنا مال و دولت دے دیتا ہے دوسرے کو اپنے تزکیہ کے لیے. اور یہ نظام تھا کہ جو قائم کیا. اب اگلی آیت کی طرف آئیے کہ نظام تو یہ تھا جو قائم کیا. کہا افرأیت الذی تولی، تم نے ان کی حالت پر بھی غور کیا کہ جو پھر اس نظام سے پھر گئے. یعنی اندازہ لگائیے کہ یہ نزول قرآن کے زمانے کی آیت ہی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور پر تو نازل ہوئی، اس دور میں ہوئی جب یہ نظام متمکن تھا. قرآن کے یہی اصول جو تھے وہی معاشی نظام بنے گئے ہوئے تھے. اب اس میں یہ چونکہ خدائے خبیر و علیم کی طرف سے نازل کردہ وحی تھی، اس میں تو قیامت تک کے حالات خدا کی آنکھوں کے سامنے تھے، جیسا کہ ہم کہا جاتا ہے کہ علم میں تھے. یہ بات کی جو حالت ہے اعراض برتنے کی، گریز کی راہیں نکالنے کی، منہ پھیر لینے کی، مڑ جانے کی، دوسری طرف چلے جانے کی، تولا کے سارے معنی گریز کی راہیں نکالنا، میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. پھر جانا اپنے اس اصل سے، اس کا ذکر ساتھ ہی کر دیا. کیا تمہیں بتائیں کہ پھر یہ کس طرح سے پھر جاتے ہیں اس نظام سے. افرأیت الذی تولی، غور کیا تم نے ان کی حالت پر بھی کہ جو اس نظام کے قائم ہونے کے بعد پھر اس سے پھر گئے. وہ پھر جانے کی کون سی مثال دی، کون سی بات بتائی جس سے پتہ چل گیا یا چل جائے کہ یہ اس نظام کے اوپر نہیں رہے، اس سے پھر گئے ہیں. وہاں تو یہ تھا کہ یوتی مالہ، جس نے اپنا مال دے دیا دوسروں کی پرورش کے لیے. اب اس نظام سے پھر جانے والے کیا صورت ہے ان کی؟ آتا قلیلا و اقدا، وہاں تھا پورے کا پورا اپنا سارا مال دوسروں کی ضرورتوں کے لیے دے دیا. پھر گئے اس نظام سے تو کیا کیا؟ اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، ہم نہیں مانتے اسلام کو. یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہو سکتی. کہا تو یہی کہ ہم اسلام پہ قائم ہیں. ایک اسلام نیا ایجاد کیا. اس اسلام میں کیا کیا کہ اس مال و دولت میں سے تھوڑا سا دے دیا، اور اس کے بعد باقی اپنا مال لے کے ایسے ہو گئے جیسے پتھر کی چٹان ہوتی ہے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں نکلتا. غور کیجئے گا عزیزان من، ایک آیت میں ساری بات کہا جاتا ہے کہ کہا تو یہ تھا کہ ہوتی مالو، نظام یہ ہے کہ تمہاری ضروریات کی ذمہ داری مملکت نے لے لی، تمہیں اس کی پریشانی نہیں ہے، تم محنت کرو اور جو کچھ اس سے پیدا ہوتا ہے انسانیت کی منفعت کے لیے اس کے کھلا رکھو. یہ تھا وہ نظام، دے دینا ہے. اس سے ہی انسانی ذات کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ ہوتا تھا، یہ ہوا، یہ نظام قائم ہوا. یہ تو اللہ بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اس نظام قائم ہونے کے بعد اس سے پھر جانے والے کون سے لوگ. پھر کیا ہوا؟ اس سے پھر گئے. کیا کیفیت ان کی ہو گئی؟ تھوڑا سا دیا، باقی جتنا ہے اس کو سمجھا یہ حلال ہو تو یہ مال ہو گیا، اور پھر بیٹھ گئے ایک پتھر کی طرح. یعنی اس کی ضرورت ہی باقی نہیں کہ کچھ اور دینا ہے، کیونکہ اسی سے مطمئن ہو گئے کہ دین کا منشا پورا ہو گیا. کیا کہنے ہیں قرآن کے اس لفظ تولا کے ساری تاریخ آ جاتی ہے اس میں عزیزان من ہماری. پھر گئے اس نظام سے اور ایک نیا نظام قائم کیا، اس میں تھوڑا سا دیا، باقی کے متعلق مطمئن ہو گیا کہ باقی سارا مال حلال و طیب ہو گیا. یہ نظام پھر قائم کیا پہلے نظام سے پھر جانے کے بعد. اب آپ غور کیجئے کہ یہی نظام نہیں ہمارے ہاں چلا آ رہا.
کہ جتنا جی چاہے جمع کرتے رہو، اس میں سے آتا قلیلا، تھوڑا سا اس میں سے دے دو، کچھ فیصد، 2.5 صحیح، آتا قلیلا وہ تھا کہ وہ سارے کا سارا ينفقونها، یہاں ہوا آتا قلیلا، تھوڑا سا دیا، یہ ہے تولا۔ آپ کو یاد ہو یا نہ بھی ہو تو پھر بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بے حد و نہایت مال و دولت کا جمع کرنا، انبار در انبار لگانا اور اس میں سے اتنا سا دینا، یہ کیسے آیا اسلام کے اندر؟ یہ سارا اسلام جو بنا ہوا ہے یہ تو آپ کے دور ملوکیت کا ہے۔ ملوکیت آئی تو بنیاد چلی گئی اسلام کی، اس کے ساتھ ہی سرمایہ داری آئی کہ اس کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتی ملوکیت۔ اور چونکہ عوام جمہور اسلام پسند تھے، ان کے علی رغم کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی تھی جسے وہ سمجھیں کہ اسلام کے خلاف ہو رہا، اسلام کو ہی ایسا بنا دیا جو ان کی منشا کے مطابق ہو اور جمہور مطمئن ہو جائے کہ اسلامی ہو، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلامی ہے۔ یہ انبار در انبار جمع کر کے اس میں سے اتنا سا دے دینا۔ آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ یہ روایت بخاری کی آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ سورہ توبہ کی آیت، الفاظ سامنے لے آؤں، 9/34، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ دیتے، یہ دیکھیے ولا ينفقونها، پورے مال کے متعلق یہ ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے ہیں، نہیں ہے، میں سے نہیں آیا ہے، وہ تو اس کی ضمیر بتا رہی ہے پورے کے لیے، ولا ينفقونها۔ اور آگے جو آیت کا باقی حصہ ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ سارے کے سارے اس مال و دولت کے متعلق چلا آ رہا ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں اور اس کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کھلا نہیں چھوڑتے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، اور جب یہی مال و دولت کے یہ ٹکڑے چاندی اور سونے کے تپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں اور داغا جائے گا ان کے جسموں کو، تو یہ تو سارے کے سارے کے متعلق تھا۔ اور وہ نظام ایسا ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ اپنی کمائی میں سے ہم کتنا دوسروں کے ضرورت کے لیے دے دیں، کہا قل العفو، جتنا تمہاری اپنے ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے مملکت کی طرف سے، تو تم نے رکھنا کہے کے لیے ہے، پورے کا پورا یہ نظام تھا۔ یہ تو اس قدر پریشانیاں اور نجی اور ذاتی تفکرات دور کر دیے اور انسان کو پھر چھوڑا کہ بلند مقاصد جو انسانیت کے ہیں اس کے لیے یہ کام کرے، کچھ اپنی روٹی کی فکر نہ اس کو ستا دے، اپنے بال بچوں کی رزق کی فکر ہر وقت نہ اس کے پیچھے لگی رہے، اس سے آزار کر دیا، عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ کہا کے لیے رکھنا۔ تو یہ قرآن کی آیت، ادھر یہ کہ پوچھتے ہیں کہ کتنا دینا ہے، ہم نے ان کہا کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے سارا دوسروں کے لیے، جمع کہا کے لیے کرنا ہے۔ یہ جمع رکھنا جو ہے مال کا، یہ اسلام کے بنیادی معاشی نظام کے خلاف تھا۔
اب اس روایت کی طرف آئیے. اس آیت کی شان نزول، یہ ایک لفظ آپ میں آیا کرتا ہے شان نزول جو ہے، اور اس کے بعد اس نزول کے بعد کی آیت کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا اضطراب پیدا ہوا. معاذ اللہ، خدا کی طرف سے آیت نازل ہو اور ان میں اس کی وجہ سے بڑا اضطراب پیدا ہو جائے. جن کے لیے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ہم آہنگ ہو گئے وہ خدا کے احکام کے ساتھ، ان پہ یہ چیز بڑی گراں گزری صاحب، اضطراب پیدا ہوا. بڑے بڑے معاذ اللہ مہاجر اکٹھے ہوئے تھے نا، بڑے بڑے سرمایہ دار کے صاحب آپ کیا بنے گا. آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھیجنا چاہیے نمائندہ بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں. سنیے یہ کس انداز کی یہ روایتیں وضع ہوئی ہیں. یعنی اس خداوندی حکم کو بدلنے کے لیے اس کے لیے ایک وفد بھیجا جائے، ایک نمائندہ کون سا چنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلافت کے زمانے میں جب 22 لاکھ مربع میل کا وہ سربراہ مملکت تھا، وہ ممبر پہ کھڑا ہوا اعلان کر رہا تھا تو 10 پیوند ان کے تہمت میں لگے ہوئے تھے. وہ شخص نمائندہ بن کے جاتا ہے سرمایہ داروں کا حضور کے پاس، دل کانپ اٹھتا ہے کلیجہ یہ تصور کر کے کہ خدا کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں، صحابہ میں اضطراب ہے، وفد بن رہا ہے، نمائندگی کر رہے ہیں حضرت عمر، جا کے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی بھی ہے کہ اس حکم سے آپ کے صحابہ پہ کیا گزری، خدا کے اس حکم کے مطابق رد عمل آپ کے صحابہ کا کیا ہوا. ہوئے کہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سارا مال و دولت کہا جا رہا ہے کہ یہ جمع کرنا بالکل اس میں تو دوزخ کی آگ ہے. یہ آپ مسکرائے کہنے لگے انہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا حکم جو آیا ہے نا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس میں سے اگر 2.5% دے دیا جائے تو باقی سارا مال و دولت حلال و طیب ہو جاتا ہے. کہا ہے کہ یہ سننے کے بعد حضرت عمر نے وہاں نعرہ تکبیر بلند کیا، اتنا بڑا قلعہ فتح کیا، صحابہ کو آگے بتایا، سب خوش ہو گئے سب. معاذ اللہ. آتا قلیلم، یہ تولا کے بعد آتا قلیلم، اس کی سند وہاں پہنچائی جا رہی ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں تھا کہ 2.5% دے دو، وہاں تو ينفقون تھا، وہاں تو قل لفظ تھا. اور اس نظام میں سوال ہی نہیں جمع کرنے کا، کاہے کے لیے جمع کیا جائے، سردردی بھول لی جائے. تولا، انہوں نے اس نظام سے گریز کی راہیں نکالی، پلٹ گئے، پیٹ موڑ لی اور دوسرا نظام قائم کیا. آتا قلیلم و افدا، کہا خدا کے احکام میں تو یہ بات نہیں تھی ایسی کہ اس سے تزکیہ ہو جائے گا، باقی مال حلال و طیب ہو جائے گا. عندہ علم الغیب فہو یرا، تو کوئی ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ سندیں لاتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک نظام یہی ہے آتا قلیلن والا. جو قرآن میں ظاہر ہے سامنے اس میں تو یہ ہے نہیں، کوئی غیب کی بات ان کے پاس ہوگی جس سے یہ سند لاتے ہیں. کہا انہیں بتاؤ کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جو ان سے کہی گئی ہے. دین کے اصول شروع سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں، مختلف زمانوں میں دین پر عمل کرنے کے طریقے تو بدلتے ہیں، دین کے اصول نہیں بدلتے. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفى، یہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ
جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی، یعنی جتنے بھی انبیاء صاحب تھے ان کی طرف جو کتاب نازل کی، ان میں بھی یہی کچھ تھا، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پورا کر کے دکھا دیا تھا، یہ سارا کچھ جو کہا گیا تھا، انبیاء کرام نے تو یہ کیا تھا۔ کہا یہ نظام نیا نہیں ہے، یہ سارا وہاں بھی آیا ہوا تھا۔ کیا تھا نظام؟ میزان من 2 آیتیں ہیں، 2 4 لفظوں کی۔ مذاکرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ 2 آیتوں کے اندر معاشی نظام بھی اور سیاسی نظام بھی دونوں آ گئے، دونوں نظاموں کی بنیاد آ گئی۔ وہ 2 آیتیں یہ ہیں جو شروع سے دین کی بنیادیں چلی آ رہی ہیں، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے اندر بھی یہی ہے، اب یہ قرآن میں بھی یہی کچھ دیا گیا ہے، اور وہ یہ تھی بنیاد جو بنائی 2 آیتوں میں عزیزان من، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، بات ختم 2 آیتوں کے اندر۔ پہلی چیز یوں پہلے لے لیجئے تو دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معاشی نظام کی بنیاد اس پہ کہ صلہ یا معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظام میں سرمایہ داری کے خلاف جو نظام اٹھا، اگرچہ یہ بات کمیونزم کی طرف سے وہ آئی جو کہتے ہیں، ان کے ہاں سے تو یہ بات کہی گئی، اور مارکس نے کہا تھا کہ یہ نظام تو یہی ہے جو دنیا میں آخر الامر آئے گا، لیکن میں چونکہ اس کے لیے انسینٹیو یا جذبہ محرکہ نہیں پاتا کہ کس جذبے کے تحت یہ نظام قائم ہوگا، اس لیے میں یہ جرات تو نہیں کرتا کہ اس کو قائم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھاؤں، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آخر الامر انسانیت کی نجات اسی نظام کے اندر ہوگی جو یہ میں کہوں گا، اور وہ نظام یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہوگا، سرمایہ کا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 1000 روپیہ آپ اپنے الماری کے اندر تجوری کے اندر رکھ چھوڑیے، مہینہ دن 2 مہینے دن، سال 2 سال 10 سال 20 سال، جب بھی اس کو آپ دیکھیں گے 1000 کا 1000 ہی ہوگا، وہاں رکھا ہوا تو کچھ نہیں بڑھتا۔ اسی 1000 کو آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا قرض، کہیں انویسٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھا 6 مہینے کے بعد تو اس میں سے 100 روپے کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ کیسے ہوا؟ وہ 100 روپے، اس 1000 روپے نے بچے تو دیے نہیں، وہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا اپنے یہاں رکھ کے کہ وہ 1 پیسہ بھی نہیں اس میں سے بچہ دیتا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہوتا، چور لے جائیں تو وہ بھی نہیں رہتا، اس میں سے کچھ نہیں بڑھتا۔ یہ 1000 دے کے جو 1000 100 اس کو اوپر لے لیا آپ نے، یہ کیسے بڑھا اس کے اوپر؟ کسی اور نے محنت کی، یہ اس کی محنت کی کمائی سے 100 روپے ہے نا جو آپ کو آ گیا، آپ کا 1000 جو ہے اس نے تو کوئی بچے نہیں دیے، یہ 100 اوپر اس کے آ گیا۔ یہ اسے کہتے ہیں سرمایہ کا صلہ، محنت نہیں، صرف سرمایہ۔ پہلی چیز یہ ہو گئی کہ دولت جمع کرنا جو ہے وہ جائز قرار پا گیا اس وضعی روایت کی روح سے، اور پھر اس کے اوپر آ کے ساری معاشی نظام کی روایات آتی ہیں، پھر انویسٹ کیسے کیا جائے، کس طرح سے، اور پھر آگے چلو تو عجیب قصے آتے ہیں۔
بنیاد یہاں آ گئی. وہاں یہ تھا کہ پورے کا پورا دے دینا ہے، جمع نہیں کرنا. جمع وہ کیا جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں سرپلس منی، فالتو دولت، زائد دولت، اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہوتا ہے سرپلس منی. یہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پر ہے، جو ضرورت سے زائد اس کو جمع رکھنا، پھر اس کو دوسروں کو دے دینا. دوسروں کو دینے کی شکلیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. ہر دور میں اکنامکس جو ہے وہ بدلتی رہتی. کسی زمانے میں تو صرف انفرادی ضرورت ہوتی تھی، ایک شخص کو ضرورت پڑتی تھی، غریب آدمی، اور وہ دوسرے سے قرض لیتا تھا، ذاتی انفرادی، اور اس قرضے کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ صاحب تم سال کے بعد 10 روپے اس کے اوپر اور زیادہ ساتھ دینا. یہ وہ سود کہلا لیتا تھا. اب اس کے بعد کئی شکلیں بدلی ہیں. اب انویسٹ کیا جاتا ہے، سرمایہ کاری اس کا نام رکھا گیا ہے. یوں کسی فرد کو قرض نہیں براہ راست دیا جاتا. وہ کہاں سے آتا ہے جو سال کے بعد اس میں سے آپ کو وہ دے دیتے ہیں 100. وہ آپ کا جو 1000 تھا، میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ یہاں رکھیے یا بینک میں رکھیے، وہ بچے نہیں دیتا. یہ سال کے بعد آپ نے براہ راست کسی سے نہیں لے لیا 100 روپیہ اس کے اوپر، جو ذہن میں آیا کہ صاحب وہ قرض دیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر بیاج لے لیا ہے. نہیں، یہاں دے دیا جا کے بینک. اب آگے جو کچھ وہی قصہ جو آپ کر رہے تھے افراد کے ساتھ کہ دیا اور اس کی محنت میں سے لیا، یہ وہ وہاں کرتے ہیں. ورنہ وہ آپ کو 1000 کے بعد 100 دے کہاں سے دیں گے؟ بینک والے نوٹ تو چھاپتے نہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو محنت نہیں کی. محنت تو کسی اور نے کی، وہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو بات ہے نا کہ کسی کی محنت کی کمائی ہے نا جو آپ کو زائد ملی ہے. آپ کی محنت کی کمائی نہیں، کسی اور کی محنت کی کمائی ہے. اور اس نے جسے ربا کہتے ہیں، اپنے اصل کے اوپر کچھ زیادہ، اس کے لیے پہلے ہی دن اس نے جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ لیسا للانسان الا ما سعی. حلال و طیب صرف وہ ہے جو اس کی محنت کی کمائی ہے. جو محنت کی کمائی نہیں، سرمایہ کی کمائی ہے، وہ ربا ہے. اور اس کی تفصیل قرآن نے تشریح خود کر دی. جب یہ حکم دیا ہے ربا حرام ہے، اور ربا کی حرمت کی کیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے جرائم اور گناہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کی سزائیں وغیرہ بھی مقرر ہے. ربا کے نظام کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس نظام کو اگر نہیں بدلو گے تو اعلان جنگ ہوگا تمہارے خلاف اسلامی مملکت کی طرف سے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے کہ جو بنیادی معاشی نظام ہے آپ کے ہاں کا قرآن، اس کے الرغم ایک دوسرا نظام کھڑا کرنا ہے، یہ بغاوت ہی تو ہوتی. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اعلان جنگ. یہ اعلان کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں نے دیے ہوئے تھے قرضے دوسروں کو، انہوں نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ کہا کہ تم صرف اپنے اصل زر کے مالک ہو سکتے ہو، اصل زر واپس لے سکتے ہو. رؤوس من اموالکم، راس المال صرف لے سکتے ہو، اس سے زائد نہیں. یعنی جو پہلے دیے ہوئے تھے اس کے متعلق بھی یہ کہہ دیا، آئندہ دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. وہ تو حکم ایسا آ گیا، جو پہلے دیے ہوئے تھے کہا کہ ان کے متعلق بھی یہ طے کرو کہ جو واپس ان سے لینا ہے، خواہ تم نے ان سے معاہدہ ہی کیوں نہیں کیا ہوا تھا کہ اتنا زائد وہ دیں گے، لیکن تم نہیں لے سکتے، صرف اصل زر لے سکتے ہو. اس کے اوپر کچھ بھی زیادہ لوگے تو ربا ہو جائے گا. ربا کے معنی زیادہ اور بڑھوتری کے ہوتے ہیں.
میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد جب وہ تولا کے بعد آئے دوسری طرف آتا قلیلن والا تو باقی مال جمع ہوا تو پھر وہ جمع ہونا کہ گھر میں رکھنے کا تو فائدہ کچھ نہیں، دوسرے کو دینے کا ہے نا۔ اب اس میں سے پہلے ذرا اس کاروبار میں، سودی کاروبار میں، میں وہ کوٹڈ کہوں گا، دیانت تھی تو اس کو سود ہی کہا جاتا تھا۔ اب جب وہ اسلامی ہوا ہے تو اس کو منافع کہنے لگے، وہ نام دوسرا آ گیا، اسمان سمیتموہا، یاد ہے آپ کو؟ یہ اسی میں آیت آئی ہوئی کہ تم نے کچھ نام رکھ لیا اس کا۔ اور غریب ذمہ دار کسان کاشتکار آیا کہ صاحب مجھے 1000 روپیہ دے دیں تو ایک ٹکڑا زمین کا ملتا ہے، وہ میں لے لوں، محنت کروں گا، اس میں سے کچھ نکلے گا، بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ کہا کہ بھائی میں تمہیں دے دوں 1000 روپیہ تو سود لینا تو حرام ہے، اس میں زائد تو کچھ میں لے نہیں سکتا، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے تم روپیہ نہیں میں تمہیں دیتا، وہ زمین میں خرید لیتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں کاشت کرنے کے لیے، تم اس میں کاشت کرو، محنت تم کرو، بٹائی رہی، آدھی فصل تمہاری آدھی فصل میری۔ یعنی اگر اس سے وہ بیاج لیتا تو 5-10 روپے لیتا، وہ حرام تھا، یہ حلال وہ ہے جو آدھی فصل لے گیا۔ اس کا نام مزارعت رکھ دیا فقہ کے اندر، حلال مزارعت حلال۔ اب یہ تو گاؤں کی زندگی تھی، وہاں کاشتکاری کی، شہروں کی زندگی میں کیا کیا؟ کسی نے آگے کہا کہ صاحب میں نے کچھ کاروبار کرنا ہے، پیسہ میرے پاس کچھ ہے نہیں زیادہ، تھوڑے سے پیسے مجھے دے دیجئے، میں لوٹا دوں گا آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ اس کے 10 روپے دے دوں گا۔ کہنے کا لا حول ولا، تم حرام خور بتا رہے ہو مجھے، سود خود بنا رہے ہو۔ لیکن نہیں، پھر پیسے تو ویسے تو نہیں دیتا کوئی، مگر کوئی بات نہیں، یہ لے جائیے، کاروبار کرو، وہ جو منافع اس میں سے ہوگا اس میں میرا حصہ، حلال طیب، سود نہیں منافع۔ اس کا نام ہے مزاربت، یہ سب حلال ہے۔ قرآن کا اصول عزیزان من اتنی لمبی چوڑی اکنامکس میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو بات وہ کرتا ہے جو ایک گدھا چلانے والا کسان بھی سمجھ لے اور بہت سے بڑا اکنامکس بھی سمجھ لے۔ آج بڑی سے بڑی اکنامکس جو ہے وہ اس اصول کے اوپر ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے 4 لفظوں کے اندر پورا نظام معیشت کا دے دینا خدا ہی کے بس کی بات تھی، وہی دے سکتا تھا۔ دنیا اس کیپٹلزم سے تنگ آنے کے بعد جو آ رہی ہے دوسری طرف، تو وہ اس اصول پہ آ رہی ہے کہ معاوضہ محنت کا ہے، یہ اصول دیا جا رہا ہے آج۔ انہیں یہ جذبہ محرکہ جسے کہا تھا نا مارکس نے کہ میرے وہ نہیں مجھے ملتا، یہ نہیں ملتا کہ ایک شخص اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ کمائے، دوسرے کو دو اور اس میں سے کچھ آپ نہ لے، وہ کیوں کرے ایسا؟ یہ بات جو تھی نا، یہ کیوں والی بات قرآن نے کہی، یؤتی مالہ یتزکا، ایمان ہے نا تمہارا کہ زندگی جسم ہی کی نہیں ہے، زندگی انسانی ذات کی بھی ہے، اور انسانی ذات کا تزکیہ نشو و نما اس سے ہوتی ہے، مال سے جو دیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ محرکہ تھا، اس پہ یہ بخوشی دیتا چلا جائے گا، اس میں یہ نہیں کہے گا کہ میرا حصہ باقی واپس میں دیتے ہو روپیہ تو 10 روپے یا 20 روپے ساتھ دو، اس نے تو دینا تھا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اور اسی کے ساتھ دوسرا ٹکڑا جو معاشی نظام میں بھی آئے گا اور آپ کے سارے سیاسی، عمرانی، تمدنی، معاشرتی نظام میں بھی آئے گا، زندگی کے ہر گوشے میں آئے گا، اور وہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا نظام ہے عزیزان من،
یہ باطل کا ہمارا نظام سارا یہ ہے کہ ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، اٹھا کوئی رہا ہوتا ہے۔ ایسی ایسی ٹیکنیک ایجاد کی جاتی ہیں کہ دوسروں کی ذمہ داری دوسروں کے سر پہ پڑے۔ کہا یہ ہے نظام معاشی نظام کے اندر لیجیے تو بات صاف ہے، بوجھ ہے، دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور باقی جتنے زندگی یہ گوشے ہیں اس کے اندر اگر نظام یہ ہو کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری خود اٹھائے، دوسرے کے سر پہ نہ لا دے۔ یہاں کوشش ہوتی ہے کہ ہر دوسرے کو لدو بنایا جائے کسی طرح سے، اس کے ذمہ ڈال دیا جائے، اس پہ ذمہ داری ڈال دی جائے۔ یہاں جتنا اونچا ہوتے چلے جاتے ہیں اس اسٹرکچر میں، اتنا ہی اپنی ذمہ داریاں کام ہوتی جاتی ہیں، دوسرے کے اوپر زیادہ لاتے چلے جاتے ہیں۔ کا نظام یہ ہے، ہر فرد اپنی ذمہ داری آپ کو دے گا، کسی دوسرے کے کندھے پہ سر کے اوپر نہیں لا دے گا۔ کتنا عظیم اصول ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس کو پھیلائیے سیاست میں، تمدن میں، معاشرت میں، معیشت میں بھی۔ یہ دوسرے کی کمائی کے اوپر اس کا کنبہ ہے جو پل رہا ہے، اس کمائی کے اوپر جو دوسروں کی یہاں سے آتی ہے اس کی ذمہ داری تھی، یہ نبھا رہا ہے نا، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی نبھا رہا ہے، اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی لیے ہوئے ہے۔ اس چیز کو بطور اصول کے یاد رکھیے عزیزان من، کسی کی ذمہ داری لینا۔ قرآن کریم نے اس عبوری دور میں جب ابھی وہ نظام قائم نہ ہوا، اس نے کہا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اس دور میں ابھی وہ نظام نہ قائم ہوا ہو اور اس طرف جا رہے ہو آپ، ایسے لوگ ہوں گے جو محنت کرنے سے معذور ہوں، اپاہج ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، محنت نہیں کر سکتے، یا جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے پوری نہیں اترتی، کم رہ جاتی ہے۔ یہ سائل ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے۔ کہا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں دو کچھ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہنگامی چیز ہے، کسی کی کمائی کم رہ جاتی ہے، یہ بھی ہنگامی چیز ہے، معذور ہے۔ یہ عبوری دور کے لیے ہنگامی طور پر کسی کی مدد کرنا، جسے آپ خیرات کہتے ہیں، یہ دے دینا، یہ اس دور کی چیز ہے۔ کسی شخص کی جو محنت کرنے کے قابل ہے، خود محنت نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری کو اٹھا لینا قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے۔ یہ جتنے اٹے کٹے گداکار بنے پھرتے ہیں نا، وہ کون تھے جن کی ذمہ داری کسی نے اٹھائی؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک وقت کے لیے روٹی دی، ذمہ داری، تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ محنت کرنے کا عادی نہیں رہتا، محنت اس کو ایک مصیبت نظر آتی ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو ذمہ داری کسی نے قبول کی تھی نا، کہ وہ پھر قبول ہوتی رہے۔ وہ پیر تسمہ پا جسے کہتی ہے، مونڈوں پہ سوار ہو جاتا ہے اور ٹانگ لڑکتی ہے، اترتا نہیں، آہستہ آہستہ وہ گداگر ہو جاتا ہے۔ وہ خواہ یوں دروازوں پہ جا کے مانگے یا بغیر محنت کیے ہوئے اپنی ذمہ داری دوسرے سے پوری کرائے، گداگری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ غلط، لا تزر وزرۃ اخری، ایسا نہ کرنا کہ جو اپنی ذمہ داری پورے کرنے کے قابل ہے اس کی ذمہ داری تم اٹھا لو، بالکل غلط ہے نظام۔ یہ گداگروں کا نظام بن جائے گا، ان لوگوں کا جو محنت سے جی چڑھاتے ہیں ان کا نظام بن جائے گا۔ یہ نظام نہیں، جو ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہے وہ اپنی ذمہ داری آپ پوری کرے گا۔ وقتی طور پہ کوئی ہنگامی طور پر اس کو اگر احتیاج آ گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے ایسا، تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس کی آپ
مدد کر دیں، لیکن یہ ایک پورے نظام کے طور پر یہ معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ذمہ داری کسی کی ہو پوری کوئی کرے، بالکل نہ یہ کرنا۔ گداگروں کا معاشرہ ہو جائے گا، خواہ ان کا نام گداگر یا فقیر ہو یا نہ۔ یہ بڑے بڑے جو دوسروں سے ذمہ داریاں پوری اپنی کراتے ہیں سب گداگر ہوتے ہیں۔ دو اصول دیے قرآن نے، ہر شخص اپنی ذمہ داری آپ پوری کرے گا، دوسرے پہ نہیں ڈالے گا، اور معاوضہ محنت کا ہوگا، سرمایہ کا نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ آیات موجود تھی اس دور میں، تولا جب کہا قرآن نے کہ گریز کی راہیں تم نے نکالی، پلٹ گئے یہاں سے، یہ آیتیں تو موجود تھی قرآن میں۔ پھر کیا ہوا؟ ان آیتوں کے متعلق کیا کہا گیا؟ وہ تولا کا لفظ بڑا عجیب ہے، انکار نہیں کرنا، گریز کی راہیں نکالنا۔ ان کے متعلق کہا یہ گیا، اور آپ دیکھیں گے کوئی تفسیریں اٹھا کے ترجمے میں کہا کہ یہ چیزیں قیامت کے متعلق ہیں جو کہی گئی، یہاں کی زندگی کے متعلق نہیں ہے۔ قیامت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت میں جو بدلہ ملے گا اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، اپنی کوشش کا ملے گا، دوسرے کی کوشش کا ملے گا۔ قیامت کے اندر یہ بات ہوگی، یہاں کی بات نہیں ہے یہ۔ اب یہ اس کی تفسیر کر دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ تین آیات کا تعلق یہاں سے ہے، یہاں سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ تو وہاں کی بات ہے۔ ذرا آگے میں بات بتاتا ہوں۔ قرآن تو فوراً چور کی ماں کو مارتا ہے، ساتھ ہی آیت رکھی ہوئی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور نظام وہ ہوگا کہ ہر محنت کرنے والا اپنی محنت کا محصول سامنے دیکھ لے گا اپنے۔ تو قیامت کی بات ہے ہی نہیں، وہ تو سامنے کہتا دیکھ لے گا۔ اب آئیے ذرا اس کی اور تشریح کی طرف، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں بات ذرا اور خیر۔ اگلی دو آیتیں یہ ہیں، اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اپنی محنت کا محصول سامنے دیکھ لے گا، اور وہ دیکھے گا کہ محنت کا پورا پورا بدلہ مل گیا ہے اس کو۔ قیامت پہ اٹھا رکھی ہے یہاں کا مسئلہ، یہاں جو جی میں آئے کرتے رہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ عدل کرو، کہا یہ قیامت کے متعلق ہے، یہاں سب بے انصافیاں کرو، جو جی میں آئے کرو، قیامت کے متعلق ہے یہ۔ ذرا دیکھیے، میں عرض کر دوں ایک اصول یاد رکھیے گا، قیامت کے متعلق روز جزا جسے کہا جاتا ہے، نتائج کے باہر آنے کا دن، اس میں خصوصیت اس کی یہ ہے، اس دن یا اس دور میں والامر یومئذ للہ، ہر معاملہ خدا کے حکم کے مطابق طے ہوگا۔ اب جب خدا کے حکم کے مطابق جب طے ہو معاملہ، تو اس کے بعد یہ کہا کہ وہاں یہ چیز ہوگی کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی محنت کا سرمایہ کوئی مار کے نہیں لے جائے گا، جب خدا کے حکم کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب اس کے لیے اس نے ایک روز جزا یا قیامت کا بھی بتا دیا کہ خدا ہی کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں۔ اور یہاں اس نے یہ کہا کہ نظام صحیح وہ ہے جس میں خدا ہی کا حکم چلے، کسی اور کا نہیں۔ تو جو چیزیں قیامت کے متعلق کہیں وہ تو یہاں خود بخود عائد ہو گئی ہو۔ شرط صرف یہ ہے کہ جس وقت جس معاملے میں جس نظام میں صرف خدا کا حکم چلے، انسانوں کا نہ چلے، اس میں یہ ہوگا، وہ یہاں قائم کرو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں کام کرو، الحکم للہ، یہاں قائم کرو وہ نظام۔ جب وہ قائم کرو گے تو یہ جو کچھ کہا جا رہا نا تم کہ یہ قیامت میں ہوگا، وہ یہاں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلے میں
मसलन 2/48 वत्तकू यौमल ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। जुर्म और उसके मुआवजा के मुतल्लिक़ यहाँ ये बताया गया है कि अदल इसे कहा जाएगा कि कोई शख्स किसी दूसरे के जुर्म के बदले में माखूज ना हो। पहली चीज, सिफारिश किसी की कबूल ना की जाए, कुछ दे दला के मुजरिम को न छोड़ा जाए, मुजरिम की नाजायज मदद करने वाला कोई ना हो। ये कहा कुरान ने निज़ाम अदल के मुतल्लिक़। अब कहा जाए कि साहब ये मामला क़यामत का है, वहां ये होगा, यहां सब कुछ इसके खिलाफ होगा। क्या कहा कुरान ने? कुरान ने कहा है कि अगर हुकूमत खुदाबंदी होगी तो उसमें ये होगा। जब खुदा का कानून चलेगा, क़यामत की खुसूसियत ये है कि वहाँ खुदा का कानून सिर्फ चलेगा, इंसान का नहीं। और कहा कि तुम यहाँ निज़ाम ऐसा कायम करो कि जहाँ खुदा का कानून चले, इंसान का नहीं। तो जब भी खुदा का कानून चलेगा, वो इस जिंदगी में हो या बाद की जिंदगी में हो, वही नतायज होंगे जो कुरान ने बता दिए कि उस निज़ाम में कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद छूट नहीं जाएगा, कोई किसी को छुड़ा के नहीं ले जाएगा, रिश्वत दे के नहीं छूट सकेगा, सिफारिश से नहीं छूट सकेगा, किसी के असर के मातहत नहीं छूट सकेगा, कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। कब? जब भी खुदा के हुक्म के मुताबिक निज़ाम अदल कायम होगा। अब यह कि यह क़यामत में ही होगा, यहाँ तो फिर यहाँ तो बादल का ही निज़ाम रहेगा ना। ये सारा सिलसिला अंबिया और रुश्द हदायत और ये सारा के साथ वो सारे के सारे बातिल हो गया। यहाँ तो उसने किसी काम ही नहीं आना, ये तो मामले सारे क़यामत के हैं। और क़यामत में अल्लाह मियाँ खुद कायम करेगा सारा निज़ाम, हमने तो करना ही नहीं, किस्सा ख़त्म हो गया। इस्लाम की बातें सारी अफसाना हो गई माज़अल्लाह। इस असूल को याद रखिए, क़यामत के माने हैं वो दौर जिसमें अल-अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, वहाँ हुक्म फैसले खुदा के कानून के मुताबिक होंगे। और कहा कि तुम यहाँ ये निज़ाम कायम करो जिसमें हुक्म खुदा के कानून के मुताबिक हो। यहाँ कायम करोगे तो वही नक्शा यहाँ होगा जो हमने क़यामत का अमल तुलेंगे, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, कफारा नहीं अदा हो सकेगा। यहाँ कायम करोगे तो यहाँ भी ये सूरत हो जाएगी। तो इसको पहले ज़हन में रखिए कि क़यामत पर उठा रखने की बात नहीं है। अब लीजिए इसे मासा की बात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है तूर की वादियों पे, जब पहले पहल मंसूबे नबूवत से सरफराज किया गया, वो है लंबा चौड़ा कि मूसा हमने तुम्हें तैयार किया इस सारे दौरान में एक खास मकसद के लिए। हमारा एक काम था लिनफ्सी, हमारा एक बहुत बड़ा काम था, जैसे कहा जाता है कि रुका हुआ था, फिर हम तुम्हें तैयार करते रहे। अब तुम बहुत सी भट्टियों में से गुजर कर हमारे पैमाने पे पूरे उतरे। अब वो जो हमारा काम था ना, वो हम तुम्हारे जिम्मे लगा रहे हैं कि जाके पूरा करो। अंदाजा लगाइए ये क्या चीजें कुरान किस अंदाज से कह रहा है कि उसका एक काम था। क्या काम था? सुनिए कि हो क्या रहा है। जाओ फिरौन की तरफ, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक अब वो वक्त आ गया है। इन्न साअता आतियतुन अकादु उख्फीहा, इससे पहले ये इनकिलाब अंदर अंदर ज़ेरे ज़मीन शऊर के अंदर चला आ रहा था। ये जो महकूम कौम थी, जिनको कुचल दिया गया था, मोहताज बना दिया गया था, जुल्म किए गए थे उनके ऊपर, उनके दिलों में ये परवरिश पा रहा था ये बगावत का जो 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 बीज था। अब वक्त आ गया है कि उसको हम नमूदार करना चाहते हैं। जरा जाओ फिरौन की तरफ, इनकलाब बर्पा करो। आगे बताया काहे के लिए, वो क्या कर रहा था।
جس کے بعد یہ انقلاب برپا کرنے کی ضرورت پیش آئی. کہا اس لیے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، وہ لفظ سعا ہے یہاں، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح مل جائے. یہ تھا جی وہ جو انقلاب برپا ہوتا تھا. اب یہ قیامت کی بات تو نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ کو تو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا جی. 20/15 ہے یہ. وہ تو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ وہاں. کیا بات تھی جس کے خلاف بھیجا گیا، جس کو انقلاب کو، جس کو الٹنے کے لیے بھیجا گیا کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح نہیں مل رہا اس نظام میں. ہم ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تم جاؤ اسے برپا کرو تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا محصول صحیح مل جائے. تو وہ تو یہاں ملنے کی بات ہے عزیزان مان. کیا نہ ہو، یہ ہے 20/12. اسی میں آگے ہے 20/112. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. ایمان اور عمل صالح کے مطابق نظام قائم کرو جس میں کسی شخص پہ ظلم نہ ہو، کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہ کرے. بات صاف ہو گئی سر. تو یہ تو معاملے یہاں کے سارے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم جو جی میں آئے، یا کھلی چھٹی ہے، جو جی میں آئے کر لو، قیامت میں چلنا وہاں دیکھنا پھر بجھ جائے گی. ساڈے محلے بھی آؤ گے نا کسی دن، وہاں تو یہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے آتے ہیں سر. یہی وہ نظام قائم ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی مزید تشریح کا محتاج ہے. وہ ہیں تو صحیح میرے سامنے، لیکن وقت اب آج کا ختم ہوا ہے. اور اسی درس کے تسلسل میں ہم اگلا درس لیں گے اور بتائیں گے کہ قرآن کریم نے یہ سارے معاملے قیامت پر اٹھا رکھے تھے یا یہاں کی دنیا کے متعلق یہ کچھ کہا ہوا تھا. کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا جسے استیصال کہتے ہیں. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا جس کو استیلاء کہتے ہیں. جبر کرنا کسی کے اوپر، ظلم کرنا کسی کے اوپر، کسی کی محنت کو ہضم کر جانا، لفظی ہضم ہے. یہ کچھ یہ نہیں ہوگا. کہا یہ تھا ہمارا کام اب تک رکا ہوا، جو ہم کرانا چاہتے تھے تمہیں تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے. جاؤ اور وہاں جا کے ایسا انقلاب برپا کرو کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح مل جائے. یہ ہے انقلاب پیغمبری، جس کے لیے خدا اپنے نبیوں کو تیار کرتا تھا. لہذا یہ جو چیز تھی، ان احکام کی خداوندی کی یہ تفسیر ہے یا تعویل ہے، یہ تعریف ہے کہ صاحب ان کا تعلق قیامت کے لیے یا نہیں ہے. بس یہ آیتیں پڑھتے ہیں یا تو ثواب کی خاطر پڑھ لیا، معنی سمجھ میں نہیں آئے. اور اگر کسی کو سمجھانا مطلوب ہوا تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ سنو قیامت میں کیا نقشہ ہوگا. کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کا، اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. ٹھیک. اور خدا نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے اپنے سامنے یہ سارا کچھ جو ہے نظر آ جائے گا. قیامت کے دن سب کچھ نظر آ جائے گا. گھنٹوں بار یہ واز ہوتا رہے گا. قیامت کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے رہیں گے، وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا. جن پہ یہاں ظلم و جور ہو رہا ہے، جن کی محنتیں سلب ہو رہی ہیں، وہ بھی مطمئن ہوں گے کہ بھئی خدا نے بھی کہہ دیا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تھوڑے دنوں کے لیے انتظار کر لو، بس پھر آگے جاؤ گے تم دیکھو گے. تو وہاں اگر اس کی محنت کے جو باقی اس لے گیا تھا، وہ ہضم کر گیا تھا 2000 روپیہ، تو قیامت میں اس کو 2000 روپیہ مل بھی گیا تو کرے گا کیا؟ ہوتے تھے ہٹی کوئی نہیں ہونی. عزیزان من، یوں
آپ جو تولّا قرآن نے کہا ہے، اب سمجھ میں بات آئی کیا کہہ گیا ہے وہ، کہ گریز کی راہیں پھر نکالے گی یہ قوم اس قرآن کی آیتوں میں. جہاں اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی کہ کس طرح سے اس کی تحریف کریں ہم، اس میں کہہ دیا کہ یہ معاملہ قیامت تک کا ہے. یہاں کا نہیں ہے. یہاں ہر قسم کی دھاندلی، یہاں ہر قسم کا استحصال، ایکسپلائٹیشن، ظلم، جور سب ہوتا رہے گا. اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے دین کو یا قرآن کو. یہ ساری چیزیں خدا کا بھی اپنا جو علاقہ ہے جس میں معاذ اللہ اس کی حکومت چلتی ہے، وہ مرنے کے بعد کی ہے. یہاں نہیں اس کا کچھ چلتا تھا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تو خود نہیں یہاں یہ کچھ کرتے، لیکن ہم تمہیں یہ کہتے ہیں جنہوں نے ہم پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ نظام جسے ہم کہتے ہیں قیامت میں ہم برپا کریں گے، یہاں نظام قائم کرو. کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہ جائے، کوئی دوسرا نہ لے جائے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے. یہاں یہ قائم کرو، ہمارے احکام کے مطابق نظام قائم ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور اس سے تم پہچان سکو گے کہ نظام یا مملکت اسلامی ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. سورہ النجم کی آیت یوں کہیے کہ ہم 40 تک آ گئے یا 39 تک. ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.